جس طرح اس دنیا میں کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے، تو اسی طرح نیت میں کھوٹ رکھ کر بھی فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہماری بربادی کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن پاک کھولنے کی بجائے موبائل کھولنا شروع کر دیا ہے۔ عروج پہ ایسا کچھ مت کرو کہ زوال میں تمہارا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ حاسد وہ بد نصیب انسان ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ خود کو سمجھنے میں زندگی کے ان تجربات سے نفرت مت کرنا جس نے آپ کی شخصیت کی تکمیل کی ہے۔ ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اسے ضرور کیجیے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص دوستوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کی جیب میں مت رکھیں۔ اچھے تعلقات کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلا، یکسانیت کو سراہنا اور دوسرا، اختلاف کی قدر کرنا۔ آپ خود کی اصلاح میں اس قدر مصروف ہو جائیں کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا موقع نہ ملے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں پر صبر۔ گھر وہی چمکتے ہیں جو ماں باپ کے سفید بالوں سے روشن ہوں۔ اگر کوئی تم سے ذرا سا بھی پیار کرتا ہے تو اس کی یہ نشانی ہوگی کہ تمہاری ذرا سی پریشانی بھی اسے بہت زیادہ بے چین کر دے گی۔ اللہ کے نزدیک قریب وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے اور خوش خلق بھی ہے۔ کچرے دان میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں، مگر ہزار غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ جو دوسروں کی تکلیف پر بے چین نہ ہو، اس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے۔ زندگی، وقت اور بدلا ہوا انسان کبھی واپس نہیں آتے۔ یاد رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ کسی انسان کے عیب تلاش کرنے والے شخص کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ آج عمل ہوگا، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ جب تم مرض میں مبتلا ہو تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے،
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا دیا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ جو مصیبت تم کو اللہ پاک سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو مصیبت تم کو اللہ پاک کے قریب کر دے وہ آزمائش۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ نیک اور اچھے لوگوں کی محبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم لوگوں سے کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ تم سے کتنے خوش ہیں۔ اگر خوش ہونا چاہتے ہو تو بے وجہ ہو جاؤ، صاحب وجہ آج کل مہنگی ہو گئی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر تمہارا پیٹ بڑھنے لگے تو صرف ایک پھل کا استعمال روزانہ کرو، موٹاپا چند دن میں ختم ہو جائے گا، اور وہ ہے کچا لیموں۔